بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرمانہ۔ سامعین محترم، آج کی نشست میں ہم کسی بھی قوم، کسی بھی ملت کے زوال کے بڑے نمایاں اسباب پر روشنی ڈالیں گے، اور ان اسباب کی وضاحت کرتے ہوئے ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، آپ کی شاعری سے، آپ کے افکار و نظریات سے استفادہ کریں گے۔ آپ غور کریں، کسی بھی ملک اور قوم کے زوال کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب ہے اس ملک و قوم کا نظام تعلیم و تربیت کا نظام۔ دوسرا سبب ہے اس ملک کے ذرائع ابلاغ، اس ملک کا میڈیا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا سبب ہے اس ملک کے ارباب سیاست، کہ اس ملک و قوم کے سیاستدان کیسے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ چونکہ یہ تیسرا سبب سب سے اہم ہے، اور یہ ارباب سیاست وہ لوگ ہیں جو کہ میڈیا کو اور نظام تعلیم کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس پر تفصیلی گفتگو آخر میں کریں گے۔ آغاز ہم کرتے ہیں کہ نظام تعلیم سے۔ اگر کسی قوم کا نظام تعلیم درست ہو اور اس قوم کے نظام تعلیم جو اس پر لاگو کیا گیا ہے، نافذ کیا گیا ہے، وہ با مقصد ہو، تو پھر ہی وہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ کیونکہ آج کے بچے وہ کل جوان ہوں گے، اور قوم کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو تعلیم و تربیت پر حضرت علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے۔ ان کی شاعری میں جگہ جگہ تعلیم و تربیت پر ان کے زرعی خیالات بکھرے پڑے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مشہور نظم پیر رومی اور مرید ہندی میں کہا کہ چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون، علم حاضر سے ہے دین زار و زبون۔ کہ اے میرے استاد یا جلال الدین محمد رومی، میری آنکھوں سے خون کی ندیاں رواں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم حاضر، آج کل کا علم وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے۔ علم حاضر کی وجہ سے دین کی حالت خستہ و خراب ہو چکی ہے۔ تو اس کے جواب میں مرشد رومی کہتے ہیں کہ علم را بر تن زنی مار بود، علم را بر دل زنی یار بود۔ کہ اے پوچھنے والے، اگر تو علم جسم کے لیے حاصل کرے گا، دنیا کے لیے حاصل کرے گا، دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کرے گا، تو یہ علم تجھے سانپ بن کر ڈس لے گا۔ لیکن اگر تو یہ علم اپنے دل کے لیے حاصل کرے گا، اپنے باطن کو آراستہ کرنے کے لیے، اپنی روحانی ترقی کے لیے حاصل کرے گا، تو پھر یہ علم تیرا دوست اور مددگار ہوگا، اور پھر یہ علم تجھے فائدہ پہنچائے گا، اور تیری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں تمام طلباء کا جو مقصد ہے، نصب العین ہے کہ وہ ڈگری یا سند کے حصول کے بعد کوئی اچھی نوکری حاصل کریں گے۔ تو اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے، تو پھر ملک و قوم میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، آزاد لوگ پیدا نہیں ہو سکیں گے، ذہنی غلام پیدا ہوں گے۔ تو اقبال نے کہا کہ دین جو ہے وہ اگرچہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہر کلاس میں، ہر درجے میں ہمارا علم، ہماری کتابیں ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں تمام قوم اخلاقیات سے عاری ہو چکی ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور اسی طرح دیگر
عیوب ہیں جو کہ کسی کی ذات میں جمع ہونا برا نہیں سمجھا جاتا. بد اخلاقی، بد دیانتی، خیانت، گالی گلوچ اور اسی طرح سے فضول گوئی، یاوہ گوئی، ہزلیات بکنا، صبح سے شام تک لطیفے سنانا، اور یہ چیزیں اس معاشرے میں رچ بس گئی ہیں. لیکن ہماری کتابوں میں تو اس کی تعلیم نہیں ہے. تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم تو سمجھے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اپنے ساتھ الہاد بھی لے آئے. یہ تو ایسے ہے کہ پرویز نے شیریں تو حاصل کر لی، لیکن شیریں اپنے ساتھ تیشہ فرہاد بھی لے آئی، اور اس نے پرویز کی جان کے در پہ ہو گئی. تو ایسا علم کسی کام کا نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ کسی کام کا نہیں، بلکہ الٹا نقصان دہ ہے کہ جس علم کے ساتھ الہاد بھی ہمارے دماغوں میں اترنے لگے. ہمارے ہاں روشن خیالی اور آزاد خیالی پر زور ہے. جو لوگ فلسفہ یا سوشل سائنسز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آزاد خیالی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کے ذہنوں میں تشکیک رچ بس جاتی ہے. ہمارے ہاں فلسفے کے لوگ وہ سب سے پہلے خدا کے وجود پر بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ابتدائی بحث تھی، ہزاروں سال پہلے اس کا زمانہ گزر گیا. فلسفے میں آج کل کے مسائل پر بحث کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح اقبال نے اپنی نظم مسلمان اور جدید تعلیم میں لکھا کہ اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر. اگر اس قوم کی بیماری کو، زوال کو ختم کرنا چاہیں تو اس کا علاج تعلیم ہی ہے کہ یہ اس زخم پر نیشتر لگا کر نشتر کی مانند کام کرے گی، اور وہ خون فاسد کو نکال دے گی، ہماری رگوں کو، عروق مردہ کو زندہ کر دے گی. پھر اقبال ضرب کلیم میں لکھتے ہیں کہ جو انگریز کا نظام تعلیم ہماری قوم اپنائے گی تو اس کے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اگر ایک یا دو فرد انفرادی سطح پر کوئی گناہ کریں تو اس سے تو فطرت منہ موڑ لیتی ہے، نظر انداز کر دیتی ہے. لیکن جب پوری قوم برائی کی ڈگر پر چل پڑے تو اسے فطرت معاف نہیں کرتی. پھر وہ قوم زوال کے گڑھوں میں گرتی چلی جاتی ہے اور زوال کی دلدل میں دھنستی چلی جاتی ہے. اسی طرح اقبال کہتے ہیں کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ. ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو کہ انگریزی تعلیم سے بڑے مرعوب اور متاثر ہو گئے ہیں. آپ انگریزی تعلیم میں سے وہ چیزیں لیں جو کہ قوم کے لیے فائدہ مند ہیں. اقبال کہتے ہیں تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. کہ اہل مغرب کی تعلیم کا سارا زور اس پر ہے کہ جو چیز محسوسات میں آتی ہے، نظر آتی ہے، ہم حواس خمسہ سے جس کا پتہ کر سکتے ہیں، اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی پر یقین کرنا چاہیے. جیسا کہ سائنس کا طریقہ ہے، سائنس ظاہری علوم سے بحث کرتی ہے، لیکن جب یہی سائنسی طریقہ کار لوگ مذہب پر نافذ کرنا شروع کرتے ہیں، سائنسی طریقہ کار کا اطلاق جب مذہب پر کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ مذہب سے انسان کو دور کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے وہ، نادان ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی،
اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ جب آپ پیکر ظاہر پر ایمان لانے کی عادت بنا لیں گے تو پھر عقائد کا شیشہ پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ دین اسلام کی بنا ایمان بالغیب پر ہے کہ خدا کو ماننا بن دیکھے، فرشتوں کو ماننا بن دیکھے، اور اسی طرح دیگر تمام انبیاء اور رسول کو ماننا بن دیکھے، اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا بن دیکھے۔ تو جب ہمارے خیالات میں اس بات کا یقین پختہ ہو جائے گا کہ صرف ظاہر پر ایمان لانا ہے، تو پھر انسان رفتہ رفتہ معجزات کا انکار کرتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے انکار کا، تشکیک کا، کہ وہ معجزات جو مافوق الفطرت معلوم ہوتے ہیں، جو عقل کی سمجھ میں نہیں آتے، ان پر انسان ان کا انکار کرنے لگتا ہے، ان پر انکار کی تلوار چلاتا ہے۔ تو معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کی سمجھ میں نہ آئے، جو عقل میں نہ سمائے، عقل جس کی تشریح نہ کر سکے، تعبیر نہ کر سکے، جس کی توضیح نہ کر سکے، توجیہ نہ کر سکے، معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں۔ تو تشکیک کا پہلا درجہ ہے معجزات سے انکار، اور اس کا آخری درجہ ہے کہ خدا کے وجود سے انکار کر دینا، کیونکہ خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اہل مغرب سے مرعوب لوگ، ان کا آخری درجہ یہی ہے، ان کے علم کی معراج یہ ہے۔ اسی طرح اقبال نے مشہور نظم لینن خدا کے حضور میں، اس میں کہتے ہیں کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ تو یہ اس بات کا جواب ہے کہ ہم کتابوں میں تو اخلاقیات پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کردار میں کیوں نہیں جھلکتی؟ اس لیے کہ وہ علم دکھاوے کے لیے ہے، وہ صرف امتحانات کی خاطر محدود ہے، اور حقیقت میں سب جائز ہے۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، خیانت، چغلی، غیبت، تمام بد اخلاقیاں جائز ہیں، اور جو کتابی باتیں ہیں وہ کتابوں تک اور امتحانات تک محدود رہ گئی ہیں۔ اسی طرح اقبال اپنی نظم نصیحت میں کہتے ہیں، مشہور نظم ہے ضرب کلیم میں، کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے انگریز نے اپنے جانشین سے کہا کہ مشرقی اقوام کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال ان کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تعلیم کا تیزاب ایسا ہے کہ یہ لوگوں کے دل و دماغ کو قابو کر لیتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں۔ جیسے اکبر الہ آبادی نے کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کے کہنے پر بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا تو وہ بدنام ہو گیا۔ اگر اس کے ذہن میں یہ آتا کہ میں کالج کھولتا ہوں اور نئی نسل کو غلط تعلیم دیتا ہوں تو ان کے ایک غلام نسل پیدا ہوتی، تو نہ تو بچوں کو وہ قتل کرنے کی نوبت آتی اور نہ ہی وہ بدنام ہوتا۔ اسی طرح اقبال نے ضرب کلیم میں جاوید سے ایک نظم ہے، جاوید سے، اس میں کہتے ہیں جوہر میں لا الہ ہو تو کیا خوف، تعلیم ہو گو فرنگی آنا۔ یعنی اگر آپ کی تعلیم بنیاد مضبوط ہے اور اس میں لا الہ اور دین اسلام کی تعلیمات پختہ ہو گئی ہیں، تو پھر فرنگی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے نئی نسل کی بنیاد مضبوط ہو، دین اسلام سے وابستگی ان کی مضبوط ہو، اپنے عقائد پر پختہ ہوں، تو پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی بھی غیر ملک میں چلے جائیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے اقبال نے خود اپنے بارے میں کہا
کہ زمستانی ہوا میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی، کہ اگرچہ فرنگستان انگلستان کی ہوا، لندن کی جرمنی کی ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور صبح کو اٹھنا بہت دشوار تھا، لیکن صبح اٹھنے کے آداب مجھ سے وہاں بھی نہیں چھوٹے، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ پھر اقبال، آج کل ہماری تعلیم جو آزادی افکار کا درس دیتی ہے، آزادی افکار کا، کہ آپ کے دل میں جو آئیں اسے اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھیں، تو یہ آزادی افکار جو ہے یہ ایک زہر ہے۔ اقبال کہتے ہیں، گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ آزادی افکار ابلیس کی ایجاد ہے۔ تو اگر تعلیم و تربیت کا نظام کسی ملک کا ٹھیک ہوگا تو وہ قوم ترقی کر سکے گی۔ ہمارا نظام تعلیم وہ سارا انگریز سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے، اس میں نہ نظریہ ہے، نہ دین ہے، نہ روحانیت ہے، اور نہ ہی اقبالیات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سطح پر اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ممکن ہے، لیکن یہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر اقبالیات کا ایک مضمون ہونا چاہیے جو قوم کو خودی کا درس دے، جس میں قوم کے لیے ذہنی آزادی کا سامان ہو اور قوم ذہنی غلامی سے باہر نکلے۔ آزادی افکار پر زیادہ روشنی ہم زوال کے دوسرے سبب پر بحث کرتے ہوئے ڈالیں گے کہ دوسرا سبب کسی قوم کے زوال کا آج کل کے دور میں وہ ہے ذرائع ابلاغ، میڈیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اور یہ میڈیا نے ایسے اپنے تئیں بزام خیش بزام خود، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ریاست کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ میڈیا جو افکار و نظریات پھیلا رہا ہے اور جن تعلیمات کو فروغ دے رہا ہے وہ تو معاشرے کو اور قوم کو تباہ کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے تباہ کر رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھیں صبح سے شام تک سینما میں، ٹی وی پر جو ڈرامے اور فلمیں دکھائی جاتی ہیں وہ تمام اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہیں۔ معاشرے کی اخلاقیات برباد کرنے کا ذمہ دار میڈیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہر جماعت میں پڑھتے ہیں کہ نماز باجماعت فرض ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، دیانت داری ضروری چیز ہے، لیکن وہ کتابیں امتحانات کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اپنے کردار کو ڈھالنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو میڈیا اس بات کا ذمہ دار ہے کہ کتابوں کی باتیں کتابوں میں رہ جاتی ہیں اور ہمارے کردار کا حصہ نہیں بنتی۔ تو اخلاقیات کو تباہ کرنے میں میڈیا کا کردار ہے۔ دین سے دوری کا سبب یہ ہمارا میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا۔ اور آج کل تو حالات یہ ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر خبرنامہ نہیں دیکھ سکتے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خبرنامہ نہیں دیکھ سکتے، اس میں ایسی کوئی فلمی خبروں کے بغیر خبرنامہ ان کا مکمل نہیں ہوتا، اور یہ ہمارے بچوں کی زبان تباہ کر رہے ہیں۔ اخلاقیات اور دین کو تو تباہ کر دیا، اب اردو زبان کی تباہی کے در پہ ہے، اب یہ تیسرے درجے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہماری قوم کی اخلاقیات اور دین کو تو یہ تباہ کر چکے ہیں، اب ہمارے ذرائع ابلاغ اردو زبان کو تباہ کر رہے ہیں۔ کوئی ایک جملہ کسی خبرنامے کا یا کسی ڈرامے کا یا کسی فلم کا ایسا نہیں جو مکمل اردو میں ہو، ہر جملے میں 1 2 4 5 لفظ کسی غیر زبان کے ضرور ہوتے ہیں۔ اور اب تو آپ اپنے آس پاس دیکھیں، بچے ہمارے ہندی بولنے لگے ہیں، وہ صبح سے شام تک ہندی کارٹون دیکھتے ہیں، انگریزی کارٹون دیکھتے ہیں، اور وہ ہندی کے الفاظ بھی بولنے لگے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو اگلی نسل کے لیے یہ تمیز کرنا دشوار ہوگا کہ اردو زبان کیا تھی
اور ہندی زبان کہاں سے آئی؟ اقبال کہتے ہیں سینما اور فلم سازی کی صنعت کے بارے میں ان کی مشہور نظم ہے بال جبریل میں، اور اس نظم کا عنوان ہے سینما۔ اس نظم کو آپ غور سے سنیں اور دیکھیں کہ اقبال کس حد تک فلم سازی کو ناپسند کرتے تھے، اس حد تک ناپسند کرتے تھے، اس قدر اس سے خائف تھے، ناراض تھے کہ انہوں نے فلم سازی کی صنعت کو بت فروشی اور بت گری سے تشبیہ دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر جو بت بنایا کرتا تھا اور بت بیچا کرتا تھا، اقبال نے کہا سینما فلم سازی یہ وہی ہے، بت گری ہے، بت فروشی ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہی بت گری، وہی بت فروشی، وہی بت گری ہے، سینما ہے یا صنعت آزری ہے۔ وہ صنعت نہ تھی شیوائے کافری تھا، یہ صنعت نہیں شیوائے ساحری ہے۔ وہ مذہب تھا اقوام عہد کہن کا، یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے۔ وہ دنیا کی مٹی یہ دوزخ کی مٹی، وہ بت خانہ خاکی یہ خاک استری ہے۔ تو سینما اور فلم سازی کی صنعت یہ سب دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں، کیونکہ آپ ایک فلم دیکھیں گے اس کا اثر کئی مہینوں تک آپ کے ذہن پر رہے گا، اور رفتہ رفتہ آپ دین سے، اخلاقیات سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارا میڈیا یہ سب آزادی اظہار کا نعرہ لگاتا ہے، حالانکہ یہ آزادی اظہار نہیں، یہ آوارگی افکار ہے۔ فکر کو کھلا چھوڑ دو، بے مہار چھوڑ دو، اپنی فکر اپنی سوچ سے مذہب کی نکیل نکال لو۔ جب کسی جانور کی نکیل نکال لی جاتی ہے تو پھر وہ کسی بھی رخ چل پڑتا ہے، پھر وہ ایک سیدھی قطار میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اقبال نے کہا گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ مغرب کے ابلیسوں نے آزادی افکار کا نعرہ لگایا اور اسی کو ہمارے لوگوں نے بڑی محبت سے اپنایا اور اب اسی کا درس دے رہے ہیں۔ آزادی افکار، آزادی اظہار، جو چاہے سوچو، جو چاہے بولو، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حالانکہ دین نے اس میں رکاوٹیں اور اس پر قدغنیں اور اس پر حدود قائم کی ہیں۔ پھر ہمارا میڈیا جو ڈرامے فلمیں دکھاتا ہے، بشمول جو ڈرامے اور فلمیں لکھنے والے ہیں، جو ہمارے شاعر ہیں، جو ہمارے دیگر فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں اور سارے فنون لطیفہ کے آرٹسٹ، ان کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار۔ یہ تمام صورت گر، افسانہ نویس، شاعر، ان سب کے اعصاب پہ، دل و دماغ پہ عورت سوار ہو چکی ہے، اور یہ اسی کو اپنے فن میں زیر بحث لاتے ہیں، اور پھر تمام قوم کو انہوں نے اسی کام پہ لگا دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں ڈرامہ اور فلم لکھنے والوں کا ذکر کہاں ہے؟ یہ جو اقبال نے کہا ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، افسانہ نویسوں میں فلم اور ڈرامے کی کہانیاں لکھنے والے شامل ہیں، اور صورت گر اس میں مجسمہ ساز شامل ہیں، پینٹر شامل ہیں، اور اس میں فلمی صنعت کے وہ لوگ جو فلمی اداکاروں کو تیار کرتے ہیں، ان کا حلیہ بناتے ہیں، وہ سب شامل ہیں۔ اور شاعر تو ماشاءاللہ تمام قوم کو دکھ بھری داستانیں سناتے ہیں، عشق ناکام پر غزلیں لکھتے ہیں، اور ساری قوم کو انہوں نے اسی کام پر لگا دیا ہے۔ اور میڈیا اور ذرائع ابلاغ کے لیے آخری نظم حضرت اقبال نے جو لکھی، اس نظم کا عنوان ہے آزادی فکر، کہ فکر کی آزادی کیا کیا تباہیاں لاتی ہے۔ اگرچہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اقبال کی زبان سے سنیے، وہ کہتے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی،
رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو خام فکر کے ساتھ، کچی سوچ کے ساتھ جو لوگ چلتے ہیں اور آزادی افکار کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ خود بھی انسان سے حیوان بن جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی انسان سے حیوان بننے کے طریقے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ حرف آخر ہے۔ اقبال کا یہ کہنا یہ حرف آخر ہے ذرائع ابلاغ کے لیے، میڈیا کے لیے۔ اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اخلاق حسنہ سے پیدل نہ ہوں، اخلاق حسنہ سے عاری نہ ہوں، تو پھر آپ انہیں میڈیا سے، ذرائع ابلاغ سے دور رکھیں۔ اخبارات، ٹی وی، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ، یہ سب ذرائع ابلاغ کا حصہ ہیں اور ان کے فائدے بہت کم اور ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ تیسرا سبب کسی قوم کی تباہی کا، کسی قوم کے زوال کا، وہ ہیں اس قوم کے سیاستدان، ارباب سیاست۔ تیسری دنیا کے ممالک میں سیاست ایک پیشہ بن چکی ہے، لوگ اسے بطور پیشہ اختیار کرتے ہیں، اور اسی طرح ترقی پذیر یا تیسری دنیا کے ممالک میں عوام الناس کی قسمت کے مالک یہ سیاستدان بنے بیٹھے ہیں۔ سیاستدان عام لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، ہوں چاہے خود ایک نمبر جاہل، گنوار، ان پڑھ، کچھ تعلیم یافتہ بھی ہوں گے، لیکن چونکہ اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں، ان کا کوئی واضح مقصد نہیں ہوتا، دین سے دور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی دین ہو، اسلام ہو، عیسائیت ہو، ہر دین ہمیں اخلاقیات کا درس تو دیتا ہے۔ اخلاقیات تو تمام ادیان میں مشترک ہیں، یہ اقدار مشترک ہیں۔ سچ بولنا، خیانت نہ کرنا، رحم کرنا، ان صرف انسانوں پر نہیں، جانوروں تک پر بھی رحم کرنا، تو یہ تو تمام ادیان کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں نے سیاست کو مذہب سے، دین سے الگ کر کے یہ کہہ دیا کہ اب مذہبی تعلیمات سیاست پر لاگو نہیں ہوتی، مذہبی تعلیمات کا اطلاق سیاست پر نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ہر قسم کی دھوکے بازی، جھوٹ، فراڈ یہ شروع کر دیا ہے سیاست کے نام پر۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ صاحب تم نے فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی اور آج تم اپنی ہی بات کو جھٹلا رہے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یہی تو سیاست ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ یہی تو سیاست ہے۔ صبح و شام جھوٹ بولنا، قوم کے ساتھ جھوٹ بولنا، یہی سیاست ہے۔ اور سیاست کس چیز کا نام ہے؟ کیا آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاست میں کبھی جھوٹ نظر آیا؟ وہ بھی تو ایک سیاست تھی۔ اگر قائد کی سیاست جھوٹ سے عبارت ہوتی تو وہ کئی مرتبہ جیل جاتے، جبکہ ہمارے قائد محمد علی جناح رحمہ اللہ وہ ایک مرتبہ بھی جیل میں نہیں گئے۔ جیل ان کو بھیجنے والے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کی سیاست وہ سیاست عبادت تھی۔ یہ ہمارے آج کل کے تیسری دنیا کے تمام سیاستدان وہ عبادت نہیں سمجھتے، وہ سیاست کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کی کرپشن، دولت اکٹھی کرنا، ایسی چیزوں کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ تو اہل کلیسا نے، عیسائیوں نے، انہوں نے ایک سازش کے تحت سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم نے سیاست میں جھوٹ کہنا ہے، دھوکے بازی کرنی ہے، ایک دوسرے پر جھوٹے الزامات لگانے ہیں، تو اس لیے مذہب کا اس میں عمل دخل نہ ہو تو اچھا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اہل مغرب کی سیاست اخلاقیات سے عاری ہے۔ وہ اخلاقیات کو ایک الگ مضمون کا نام دیتے ہیں، مذہب کو ایک الگ اور سیاست کو ایک الگ مضمون کا نام دیتے ہیں۔ اس کے لیے مشہور زمانہ نظم علامہ اقبال نے بال جبریل میں لکھی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے دین و سیاست، یعنی دین اور سیاست۔ پس منظر بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری،
پہلے کلیسا کی بنیاد تو رہبانیت تھی کہ دنیا سے قطع تعلق کر لینا اور صرف کلیسا میں خدمات سر انجام دینا، گوشہ نشینی اور رہبانیت۔ تو وہ کہتے ہیں کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانی و راہبی میں، کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری۔ سلطانی اور راہبی یعنی ان کے پادریوں میں اور بادشاہوں میں تو دشمنی تھی، کیونکہ بادشاہت جو تھی وہ سر بلندی کا نام ہے، اور رہبانیت راہبی وہ سر بزیری کا نام ہے، سر نیچا کرنے کا نام ہے۔ تو کہتے ہیں بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری۔ وہاں کے جو پوپ تھے اور بڑے فاضل پادری تھے، ان کی مرضی کچھ نہ چلی، اور بالآخر بادشاہوں نے، جمہوریت کے نام لیواؤں نے سیاست کو مذہب سے پیچھے الگ کر دیا، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا۔ کہتے ہیں ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ جب دین کو سیاست میں سے نکال دیا تو پھر کیا ہوا؟ ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ تو بادشاہ اور وزیر، اس کے مشیر، امیر شہر، وہ سب ہوس ناک ہو گئے، وہ سب لالچ میں آ گئے اور دولت اکٹھی کرنے لگے۔ اور کہتے ہیں دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ جو دوئی ہے، ان دو چیزوں میں امتیاز اور فرق، ان دو چیزوں کو دو الگ الگ چیزیں شمار کرنا، دین اور سیاست کو دو الگ الگ چیزیں سمجھنا، وہ کہتے ہیں یہ کسی ملک کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی نامرادی ہے۔ اس میں ملک کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے، ریاست کا بھی نقصان ہے اور مذہب کا بھی نقصان ہے۔ اور یہ دوئی جو ہے، ان دو چیزوں کو الگ کرنا، ان میں امتیاز برتنا، فرق کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ چشم تہذیب کی نابصیری ہے، یہ جدید تہذیب کی نابینائی ہے، کور چشمی ہے، یہ جدید تہذیب کا اندھا پن ہے کہ اس نے ان دو چیزوں کو الگ الگ سمجھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دین اسلام میں تو ایسا نہیں، دین اسلام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ رسول خدا علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت جیسی چیز نہیں ہے، گوشہ نشینی، دنیاوی امور سے علیحدگی نہیں ہے۔ اسلام میں کیا تھا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی اور دین کی بھلائی دونوں جمع کریں۔ تو کہا یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری۔ انسانیت کی حفاظت اس بات میں ہے کہ جنیدی اور ارد شیری یہ دونوں ایک ہو جائیں، یعنی دین اور بادشاہت، سیاست، یہ دونوں ایک ہوں۔ جنید یعنی حضرت جنید بغدادی جو دین کے نمائندے ہیں، اور ارد شیری جو بادشاہت یا سیاست کا نمائندہ ہے، ارد شیر بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کو ایک کرنا، ان دونوں کو ایک کر دینا، اسی میں انسانیت کی حفاظت ہے۔ ان دونوں کو الگ کر دینے میں انسانیت کی تباہی اور بربادی ہے۔ جیسا کہ وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چاہے بادشاہت ہو یا کہ کسی ملک میں جمہوریت کا تماشا لگا ہو، جمہوریت پر بھی اقبال نے کھل کر تنقید کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بندگان خدا کو غلام بنانے کے لیے لوگوں نے نئے نئے نام رکھ لیے ہیں، کہیں جمہوریت ہے، کہیں فسطائیت ہے، کہیں اشتراکیت ہے، کہیں سرمایہ داری ہے، کہیں بادشاہت ہے۔ تو یہ سب ایک بندگان خدا کو غلام بنانے کے حربے ہیں۔
تو اگر دین اور سیاست الگ ہو تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ چنگیزی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر قتل و غارت ہوگی جیسے چنگیز نے کی، تاتاریوں کے شہنشاہ چنگیز خان نے جو کیا، پھر وہی ہوگا کہ بندگان خدا کا خون ارزاں ہو جائے گا اور زمین انسان کے خون سے بھر جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ممالک جنگ کی شورش میں ہیں، کتنے ملکوں میں اور کتنے شہروں میں جنگ کی آگ بھڑکائی جا چکی ہے اور انسانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ خصوصاً اہل اسلام کا خون بہت ہی سستا کر دیا گیا ہے، کیونکہ اہل اسلام میں اتحاد ناپید ہے اور اسلام کی مخالف قوتیں وہ تمام یکجا ہو چکی ہیں۔ خیر، سیاست کے موضوع پر اقبال نے لکھا، علامہ اقبال نے جو سیاست کے موضوع پر سیاستدانوں کو خطاب دیا ہے وہ بھی حرف آخر ہے۔ اس سے بڑھ کر بات کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ انہوں نے ارباب سیاست کی، وہ جو بری سیاست کرتے ہیں، جو عوام الناس کے حق میں نقصان دہ ہے، جو صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے سوچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان سیاستدانوں کے لیے جو ملک و ملت کے لیے نقصان دہ ہیں، جو اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے لیے اقبال نے ابلیس کا نام تجویز کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ارباب سیاست وہ سب ابلیس کی مانند ہیں۔ وہ سیاستدان انسان نہیں، وہ ابلیس ہیں، کیونکہ وہ انسانیت کا خون بہاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ انہیں صرف اپنی تجوریاں بھرنے سے غرض ہوتی ہے۔ وہ سرمایہ داروں سے گٹھ جوڑ کر کے عوام الناس کو غلام بناتے ہیں۔ تو ایسے سیاستدان جو غلط کار ہیں، جو مساوات قائم نہیں کرتے، عدل و انصاف قائم نہیں کرتے، ایسے سیاستدان ابلیس سے کم نہیں ہیں۔ اور یہ بات اقبال نے کسی ایک جگہ نہیں کی، 2 مرتبہ یہ اقبال نے کہا۔ ایک مشہور نظم ہے ابلیس کی عرض داشت۔ اقبال کہتے ہیں، اس نظم کے آخر میں ابلیس کہتا ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت ہے افلاک۔ کہ ابلیس نے خدا کے حضور عرض کیا کہ اے خدا، اب آسمانوں کے نیچے یعنی زمین پر میری کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں، کیونکہ میرا یہ کام سیاستدان کر رہے ہیں۔ وہ جمہور کے حق میں، عوام الناس کے حق میں ابلیس ہیں، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست۔ انہوں نے خدا کی زمین سے عدل و انصاف ختم کر دیا ہے اور انہوں نے خدا کی زمین سے مساوات کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ کچھ لوگ یورپ میں، امریکہ میں عدل و انصاف کی علم برداری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہاں عدل و انصاف کا دور دورہ ہے اور عام شخص کو بھی انصاف ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں انصاف ہوتا تو کیا عراق و شام میں، کشمیر و فلسطین میں اور برما و میانمار میں مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو جاتا؟ اگر وہاں عدل و انصاف تھا تو کہیں کوئی عدل و انصاف نام کی شے سیاستدانوں نے باقی نہیں چھوڑی۔ اسی طرح ایک اور نظم میں کہتے ہیں کہ نظم کا عنوان ہے سیاست افرنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری حریف ہے یارب یہ سیاست افرنگ، تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس۔ یہ وہ سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے سیاستدانوں کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا۔ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط رئیس و امیر، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس۔ یعنی
سیاستدانوں نے اپنے جیسے ہزاروں ابلیس اور بنا دیے ہیں، تو اب دنیا میں فی الوقت فی زماننا ان کا تسلط اور ان کا قبضہ پختہ تر ہو گیا ہے۔ تو سیاستدانوں نے مذہب کو الگ کر کے، اخلاقیات سے خود کو آزاد کر کے، دین سے خود کو آزاد کرنے کے بعد ابلیس سے جانشینی لے لی ہے۔ ابلیس کے جانشین بن کر، بلکہ اقبال کی زبان میں ابلیس بن کر دنیا میں آ گئے ہیں۔ تو حاضرین، یہ تھے 3 اسباب جو کسی ملک و قوم کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری قوم کے زوال کے بھی یہی 3 اسباب ہیں۔ سیاستدان یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہمارے ارباب سیاست اچھے تعلیم یافتہ ہوں، قوم کا درد سینے میں رکھتے ہوں، تو وہ نظام تعلیم بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ ذرائع ابلاغ کو بھی نکیل ڈال سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تو یہ تینوں چیزیں ملک و قوم کے حق میں کوئی کام نہیں کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت اقبال کی تعلیمات سے بہرہ ہوں، ان کی تصانیف کا مطالعہ کریں۔ ان کی جو اردو تصانیف ہیں، ضرب کلیم، بال جبریل، بانگ درا، ارمغان حجاز، ان کا مطالعہ کریں۔ پھر ان کی فارسی تصانیف کے اردو ترجمے ہو چکے ہیں، پیام مشرق، پسچے باید کرد اقوام شرق، پھر رموز بے خودی، پھر اسرار خودی، اور ارمغان حجاز کا فارسی حصہ، پھر علامہ اقبال کی نثری کتابیں جو انگریزی میں ہیں۔ تو ان سب کا مطالعہ کرنے سے آپ پر واضح ہوگا کہ ہماری قوم کے زوال کے اسباب یہی 3 نمایاں اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ جو سبب ہوگا وہ انہی 3 میں سے کسی ایک کے ساتھ منسلک ہوگا۔ تو اقبال کی تعلیمات کو عام کرنا یہ ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ ایک خوددار قوم پیدا کرنے کے لیے آئیے ہم جد و جہد کرتے ہیں کہ ہمارے نصاب میں ایک مکمل مضمون ہونا چاہیے اقبالیات پر، خصوصاً ثانوی اور اعلیٰ ثانوی سطح پر، میٹرک اور FSC انٹرمیڈیٹ کی سطح پر۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون اختیاری ہو سکتا ہے، اس سے پہلے یہ لازمی حیثیت کا ہو۔ راز حرم سے شاید اقبال باخبر ہے، ہیں اس کی گفتگو کے انداز محرم۔